لیے جب علی اکبر دنیا پہ نازل ہوئے ہیں نا، جب یہ شہزادہ دنیا پہ آیا ہے، 4 دانگے عالم شہرت پھیل گئی، حسین کے گھر پھر محمد اترا۔ توجہ اذان ماتر، میں اپنے لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت ہے۔ 4 دانگے عالم شہرت پھیل گئی کہ محمد کے گھر، حسین کے گھر پھر محمد اترا۔ ایک رات میں مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہونے کی جگہ باقی نہ رہی، جہاں جہاں خبر جاتی رہی رش لگنا شروع ہو گیا، جوق در جوق لوگ مدینے میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور ہر ایک یہی کہہ رہا تھا ہمیں محمد دکھا دو، ہائے ہائے ہمیں مصطفیٰ کی زیارت کروا دو، ہمیں رسول کا چہرہ دکھا دو، ہمیں شبیہ مصطفیٰ پر نظر ڈال دیں۔ حسین نے کہا اچھا اگر اتنی ہی محبت ہے اور اتنا ہی شوق ہے تمہیں مصطفیٰ کی صورت دیکھنے کا، پھر رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں دکھاؤں گا، اور اپنے گھر میں نہیں محمد کی مسجد میں محمد دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اپنے گھر میں نہیں، مصطفیٰ کی مسجد میں تمہیں مصطفیٰ دکھاؤں گا، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں، تاکہ ہر ایک پہچانے یہ کون ہے۔ اور ادھر صبح ہوئی، جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات، یہاں رات ہوئی ہے، مدینے چلتے ہیں، وہاں صبح ہو رہی ہے، وہاں صبح ہو رہی ہے۔ حسین گود میں فجر کی نماز کی تھوڑی دیر بعد علی اکبر کو اٹھا کر اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبی میں آیا۔ توجہ اذان محترم، ایک سلوات پڑھے بابا۔ اچھا میں نے سمجھا کوئی اور توجہ میری جانب رکھیے۔ گھر سے حسین چلے مسجد نبی کی طرف، 200 غلام دائیں جانب، توجہ اذان محترم، 200 غلام دائیں جانب، 200 غلام بائیں جانب۔ جو دائیں جانب غلام تھے ان سب کے پاس خلتیں اٹھائی ہوئی تھی، جو بائیں جانب غلام تھے ان کے پاس تشت تھے جن میں اشرفیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ ادھر والے خلتیں لباس، اور ادھر والوں کے پاس اشرفیاں سونے کے سکے تشت میں اٹھائے ہوئے۔ حسین آ کر مسجد نبی میں منبر کے پاس کھڑے ہو گئے، توجہ اذان محترم، اور کھڑے ہو کر حسین نے کہا آپ ایک ایک کر کے زیارت کرتے جاؤ، اور جو اس کے چہرے کو دیکھ کر جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی وہ خلت بھی لے جائے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس کو دیکھ کے جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی وہ خلت بھی لیتا چلا جائے، اور ہر ایک 200 اشرفیاں بطور انعام بھی ساتھ لیتا چلا جائے۔ توجہ اذان محترم، ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے، کوئی محمد دیکھ کے مسکراتا رہا، کوئی نام علی سن کے مسکراتا رہا، خلتیں بھی ملتی رہی، اشرفیاں بھی ملتی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی، مجمع تمام ہو گیا، آخر میں ایک شخص رہ گیا۔ توجہ اذان محترم، وہ آیا سب سے پہلے تھا، زیارت کرنے کے لیے سب سے آخر میں آیا، بس اسی کی گفتگو سنانی ہے اور میں نے سمیٹ لینا ہے اپنے کلام۔ وہ سب سے آخر میں آیا، اس نے بڑے غور سے اکبر کے چہرے کو دیکھا اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، توجہ، حسین نے فوراً کہا چلو زیارت کر لی ہے، خلت بھی لے جاؤ، اشرفیاں بھی لے جاؤ۔ عارف تھا، ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگا دارین کے سلطان، نہ خلت چاہیے نہ اشرفیاں چاہیے، آپ کی جد کا صدقہ رزق بہت ملتا ہے، نہ خلت چاہیے نہ اشرفیاں چاہیے، ایک اور احسان اگر کر سکتے ہو تو وہ احسان کر دو۔ حسین بہر کرم، اب بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا ایک لمحے کے لیے اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو۔ سلامت رہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ بس بہت جلدی آپ کی توقع سے پہلے نتیجے پیش کر کے منبر اپنے بات کے ذاکرین کے حوالے کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو۔ اب حسین تو عطا کا بادشاہ ہے، حسین نے اپنا شہزادہ اس کی گود میں دیا، اس نے گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس نے کچھ جملے کہے، اگر اجازت ہو تو میں جملے آپ کے سامنے کہوں گا، نہیں اتنی سبحان اللہ پہ نہیں کہوں گا۔ اٹھایا علی اکبر کو گود میں، اس نے جملے کہنا شروع کیا، علی اکبر کو دیکھ کے کہنے لگا یا قبلۃ الجمال و محمد الآل و نبی الوصف و علوی الاسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے بڑے وزنی لفظ اگر توجہ کر سکو، کیا دیکھے کہا یا قبلۃ الجمال یا محمد الآل یا نبی الوصف و علوی الاسم۔ کہنے لگا اے حسن کے قبلہ تجھے سلام،
توجہ توجہ، حسین نہیں کہا، اے حسن کے قبلہ۔ قبلہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ قبلہ جس کی جانب رخ کر کے سجدہ کیا جائے اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ جس جانب رخ کر کے سجدہ کیا جائے اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ آنے والا راویوں نے لکھا کہ وہ خضر تھا، وہ اکبر کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اے حسن کے مسجون تجھے سلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اے وہ ہستی جسے حسن سجدہ کرتا ہے، قبلۃ الجمال، اے حسن کے قبلہ۔ اور اگلا لفظ سننا، نبوی محمد الآل، اے آل میں محمد تجھے سلام۔ توجہ ازدان محترم، ویسے تو یہ سارے محمد ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ سارے محمد ہیں، لیکن یہ اکیلا ہے جو سیرت کا بھی محمد ہے، سورت کا بھی محمد ہے۔ اس لیے کہا گیا یا محمد الآل، توجہ، یا محمد الآل، اے آل محمد کے محمد۔ اور اگلا لفظ سنو گے، نبوی الوصف وعلوی الاسم، اے وہ ہستی جو اپنے کردار میں محمد ہے، اپنے نام میں علی ہے۔ علی اکبر نام ہے نا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ۔ توجہ میری جانب رکھیں، یہ آپ کی سردی کے لیے کمبل نہیں لایا، ان کو سردی لگ رہی ہے، آپ توجہ میری جانب رکھیں۔ نبوی الوصف وعلوی الاسم، اے اپنے کردار کے محمد، اے اپنے نام کے علی۔ جانتے ہو خضر نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا کہہ رہی تھی اللہ نے جو محمد بنا دیا اس کے بعد محمد ممکن نہیں، اللہ نے جو علی بنا دیا اس کے بعد علی ممکن نہیں۔ حسین نے زمانے کو کہا آؤ میں حسین ہوں، میں ایک ہی وجود میں محمد بھی دکھاؤں گا، علی بھی دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، نبوی الوصف وعلوی الاسم۔ اور اگلا جملہ خدا کی قسم پہاڑ سے وزنی جملہ ہے، اگر توجہ کریں، خضر اکبر کو دیکھ کے کہہ رہا ہے لَإِن رَأَيْتُكَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ فَبِكَ بَدَأُوا ثُمَّ لِآدَمَ سَجَدُوا۔ خضر کہہ رہا ہے اکبر اگر آسمان کے فرشتے آدم سے پہلے تجھے دیکھتے تو آدم کو چھوڑ کر تجھے سجدہ کرتے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ کیا ارشاد فرمانے جناب خضر کہ اگر آسمان کے فرشتے پہلے تجھے دیکھ لیتے، تیری زیارت ہو جاتی، تو وہ آدم سے پہلے فَبِكَ بَدَأُوا، سجدے کی ابتدا تجھ سے کرتے اور پھر حکم الہی پر جا کر آدم کو سجدہ کرتے۔ اور اگلا جملہ قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کا ہے خضر کا، جناب علی اکبر سے کہنے لگا فَإِن رَأَيْتُكَ ابن اسرائیل لا یقطع اصابعہ فی اللحد۔ کہنے لگا، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا نا یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ خضر کہہ رہا ہے اکبر اگر یوسف تجھے دیکھ لینا وہ تجھے دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، اور اگر وہی یوسف تجھے دیکھ لے تو وہ تجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لے۔ ان کی انگلیاں کاٹنے کی وجہ آپ جانتے ہیں نا، محب ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں زلیخا نے ایک پھل اور ایک چھری دے دی تھی کہ جب یوسف سامنے آئے تو چلانا شروع کرنا، اور وہ چلاتی گئی اور حسن میں ایسی محب ہوئی کہ ہاتھ کٹ گئے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ خضر کہہ رہے ہیں یہی حال یوسف کا ہو جائے، یہی حال یوسف کا ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھے تو اس کی انگلیاں کٹ جائیں۔ میں یہاں پہ پیغام دوں گا، یوسف دیکھے نہ دیکھے، میری قوم کے جتنے جوانوں نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے، آج تک کٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اگر یوسف تجھے دیکھ لے تو وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لے۔ اور اگلا جملہ سننا، یوسف کا باپ حضرت یعقوب نبی حضرت یوسف کے فراق میں اتنا روئے تھے کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی۔ اور یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ یوسف نے اپنی قمیص بھیجی تھی سرزمین مصر سے سرزمین کنعان پر، اور وہ قمیص یعقوب کی آنکھوں پر ڈالی گئی
याकूब की बीनाई वापस आ गई। अल्लाह जाने फरिश्तों ने याकूब को क्यों नहीं बताया कि ये बिद्दत है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने मेरे जूते पर। कभी इसको निस्बत ही तो थी, निस्बत के सिवा था क्या? वो निस्बत वहां से यहाँ आई और नबी को शिफा मिल गई। लेकिन यहाँ खिज़र का जुमला सुनना, क्योंकि खिज़र इन सारों के हालात से वाकिफ है ना। यूसुफ को भी जिसने कुएं में तसल्ली दी थी वो खिज़र ही था। यूसुफ के बाबा को भी जो तसल्ली देता रहा वो खिज़र ही था। उसी के बारे में अब खिज़र कह रहा है, अगर यूसुफ देखता तो अपनी उंगलियां काट लेता। और अगला जुमला कहा, फ़इन वजदका अबूहु फमा मुहताजुन लिकमीसिही। फौरन खिज़र कह रहा था, और ऐ अली अकबर, यूसुफ का उंगलियां काटना अपनी जगह पर। अगर यूसुफ का बाप याकूब तुझे देख लेता फिर उसे कमीज की जरूरत ना रहती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को देता फरमाए, फिर उसे कमीज की जरूरत न रहती। वो तेरे हुस्न की वजह से उसकी आंखों में रोशनी आ जाती। और अगले जुमले और समेटा मैंने अपना बयान, कहा फअजिब्तु लिशम्स कैफ तत्तलिउ वल बद्रु बादल यौम कैफ तत्तलिउ। कहते हैं मैं आज के बाद सूरज पर हैरान हूं कि वो तेरे आने के बाद निकलेगा क्यों। नहीं तवज्जो फरमाई आपने मेरे लाखियों, मैं हैरान हूं आज के बाद कि जब तू आ गया है तो सूरज की जरूरत क्या रह गई है, वो किस लिए निकलेगा। और आज के बाद चांद क्यों निकलेगा जबकि तू इतना हसीन आ गया है। तेरे बाद न सूरज की जरूरत बचती है न चांद की जरूरत बचती है। खुदा की कसम अगला जुमला बड़ा हसीन है, अगर आप उस जुमले पे तवज्जो कर लें। इसमें सिर्फ हरफों के थोड़ी सी तब्दीली के साथ खूबसूरत जुमला कहा है। जनाब खिज़र ने ये सारा कुछ कहने के बाद जनाब अली अकबर से मुखातिब होकर कहने लगा, कैफा युकालु लिसूरत का सूरतन बल है या सूरतन। सूरत दो तरह से लिखा जाता है, एक स्वाद के साथ एक सीन के साथ। स्वाद वाली सूरत ये शक्ल है, सीन वाली सूरत कुरान की सूरत है। सूरह अलहम, सूरह बकरा, सूरह फजर, सूरह कमर, ठीक। स्वाद शक्ल सूरत, सीन कुरान की सूरत। वो कहता है कैफ यकूलु लिसूरत का सूरतन बल है या सूरतन। उसने कहा मैं तेरी सूरत को सूरत क्यों कहूं, ये तो कुरान की सूरत है। अल्लाह अकबर, हैदरी, मैं तेरी सूरत को सूरत कैसे कहूं, ये तो कुरान की सूरत है। और अगला लफ्ज खुदा की कसम फिर कमाल है, हर सूरत का कोई ना कोई कारी होता है ना। कुरान के कारी आप हैं जो कुरान की सूरतों की तिलावत करते हैं, हत्ता कि अंबिया कुरान की सूरतों की तिलावत करते हैं। लेकिन अकबर के बारे में वो कह रहा है तालीहिल जमाल, तू वो सूरत है हुस्न जिसकी तिलावत करता है। अल्लाह अकबर, तो वो सूरत है हुस्न जिसकी तिलावत करता है। और बस आखिरी जुमले और मैंने समेट लिया अपने बयान को। शुक्रगुजार हूं आपका, आप मुश्किल मंजिलों में मेरे साथ सफर करते रहे, दुआ भी देते रहे, दवा भी मेरे लिए है आपकी दाद। और बस समेट रहा हूं अपने जुमले को। ये कहने के बाद ना वो चाह रहा था कि मैं चूमूं जनाब अकबर का बोसा लूं। तवज्जो मेरी, क्या चाह रहा था, मैं अकबर का बोसा लूं। फौरन पहला लफ्ज कहा हक़्क़ुन अलैका अन उजिल्लुका अन तकबीर। तेरा हक तो ये बनता है कि मैं तुझे न चूमूं। क्यों? तेरा हक तो ये बनता है तुझे न चूमूं। हुसैन ने कहा क्यों? कहने लगा अकबर कहां, मैं कहां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हक तो तेरा यही बनता है कि मैं तुझे न चूमूं। तू कहा और मैं कहा। और साथ ही कहने लगा लेकिन चूम इसलिए रहा हूं, बंदे भी तो कुरान चूम लेते हैं। यानी अकबर कह रहा है, अकबर खिज़र के हाथों में, और खिज़र ये पैगाम दे रहा है कि मुझ में और अकबर में इतना फर्क है जितना बंदे में और कुरान में होता। तुझे कुरान समझ के चूम रहा हूं। और बस आखिरी जुमला और सिमट गया मेरा बयान। उसके बाद फौरन जो लफ्ज कहे ना, मैं चूमना चाहता क्यों हूं। हुसैन ने कहा अगर समझता ही है कि ये बुलंद है, तू इस काबिल नहीं कि इसका बोसा ले, फिर क्यों ले रहा है बोसा, किस वजह से। खुदा की कसम आखिरी जुमला है और मैं मौज़िन कितालपुर से इस जुमले की कदर चाहूंगा, मोती रेत पे न चला जाए। जब तू नहीं समझता कि तू इस काबिल है, फिर बोसा क्यों लेने जाता है। का पहली वजह तो ये है कुरान समझ के चूम रहा। दूसरी वजह सुनना, कहने लगा इन्नी उरीदु अन अफ्तखिरु फिद्दारैन इन्नी कब्बलता फिस सब्बाहु रसूलुस सकलैन। कहने लगा इसलिए चूमना चाहता हूं कि दुनिया में फख्र कर सकूं कि मैंने मोहम्मद का बचपन चूमा है।
سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس لیے چوم رہا ہوں کہ پوری دنیا میں فخر کر سکوں کہ میں نے محمد کا بچپن چوما ہے۔ کتال پور والا جملہ کہنے لگا ہوں، ہر ملا تک یہ جملہ لے جانا فخر ہے